السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تجتنبوا ما تنهون كبائر عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہر جمعرات کی طرح آج ہم اور آپ اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کے لیے علم دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو، اس اجتماع کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال سے یہ اجتماع کا سلسلہ شروع ہوا۔ امسال ہم تینوں حضرات نے آپس میں یہ بات کی کہ ہر جمعرات کا ایک موضوع فکس ہو، میرا بھی، حضرت مولانا شاہ رخ صاحب کا بھی، مولانا حافظ سلمان کا بھی، تاکہ جب بھی بیان ہو تو عوام اس سے کچھ حاصل کریں اور ایک سلسلہ، ایک کڑی یہ جاری رہے۔ تین چیزیں ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد اور گناہوں سے پرہیز۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دو حضرات کو سپرد کیا ہے، جس میں کبھی کبھی بیچ میں حقوق اللہ میں کبھی قربانی کا کیا ایام آئے، کبھی اور کچھ آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹاپک چینج ہوتا رہے گا۔ اور اس فقیر کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز، گناہوں کی پہچان اور اس کی قسمیں اور اس کا انجام۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس وقت بچیں گے جب ہم اسے پہچانیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کر دوں، آخر میں بول جاؤں گا، کہ جو آپ حضرات سیکھتے ہیں اس کی بھی ایک سسٹم ہو، اور کوئی ایک کتاب ہو دعاؤں کے لیے، کہ جس سے آپ نے اتنی جمعرات یہ دعا یاد کی، یہ صورتیں یاد کی، آگے پھر اور اس سے آگے، پھر اس سے اور آگے، تو یہ سلسلہ آپ کا کسی ایک کورس کے اس میں بہت زیادہ نہیں، صرف دعا اور صورتیں کے اس میں کچھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بچے سکھاتے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک ڈائری ساتھ میں رکھیں، اور آپ کے پاس جو حضرات سیکھنے والے ہیں ان کے نام ہوں، اور انہوں نے اب تک کیا سیکھا ہے، اور جو پرانا سیکھا ہے اسے بھی کبھی کبھی دہرایا جائے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہے۔ اب وہ دعائیں جو سیکھتے جائیں پھر پیچھے بھولتے جائیں، اور پھر ایک ہی دعا کو یا ایک ہی سورت کو بار بار یاد کرایا جائے، تو آپ اتنا قیمتی ٹائم لے کر کے آتے ہیں تو پھر اس کا کوئی صحیح معنی میں فائدہ ہوگا نہیں۔ تو ہمارے مستقیم بھائی، جنید بھائی، سب سے بھی کہوں گا کہ ان حضرات کا تعاون کریں، اور اس سلسلے میں کچھ کتابوں کے حوالے سے میری بات ہوئی ہے، ضروریات دین وغیرہ، ٹھیک ہے، آگے ہاں، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کی جو دعائیں یاد ہو گئی ہوں وہ آگے بڑھیں، تاکہ آپ کے آنے کا یہاں مقصد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے ایک دو حضرات کو ہمیشہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ فردن یہ کوشش کریں گے تو کم سے کم کچھ تو یہ ہوگا کہ ہمارا بھائی علم دین سیکھے گا، وہ اتنا تو پہچانتا ہو جائے گا کہ بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یہ علم سے پورے پن کا جو ہے نتیجہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے ایک نعت شریف پڑھنے والے سے کہ
تم نعت پڑھتے ہو نہ ہم ڈی جے میں گاتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا؟ تم اپنا شوق پورا کرتے ہو، ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ میں کوئی ودیش کی بات نہیں کرتا، رتن پور کی بات کرتا ہوں۔ یہ یہاں کا بندہ ہے اور یہاں کے بندے کا کہنا ہے۔ تو یہ علم سے جہالت اور گورے پن ہم اس کا وہ نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے بندوں کو یہاں تک لائیں اور اسے پتہ چلے کہ ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جس طرح سے اس نے مثال دی ہے نعت نبی کو اور ڈی جے باجے کو، حکم لگانے پر آئے تو کہاں سے کہاں جائے معاملہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعت پڑھی اور سنی اور ڈی جے باجے کے تعلق سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو دونوں چیزیں، دونوں شوق میں فرق ہے۔ اگر یہی بندے یہاں آتے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان گناہوں کو پہچانتے جائیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الشر وسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر کی لا اقع فیہ۔ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ تر برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اور جو لوگ تھے دوسرے صحابہ تھے یہ حضور سے بھلائی کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ کی لا اقع فیہ، اس لیے تاکہ میں ان برائی کو پہچانوں، ان گناہوں کو پہچانوں اور ان سے باز رہوں تاکہ وہ برائی مجھ تک پہنچنے نہ پائیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں، 8ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں کئی جگہ رب نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہ سے بچتے رہو، جن گناہوں سے تمہیں روک دیا گیا ہے ان سے تم بچتے رہو، بڑے گناہ سے، تو پھر نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت کے گھر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب یہاں پر چاہے نماز ہو، وضو ہو، روزے ہوں، جمعہ ہو، یہ ساری عبادتیں جو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ہے کہ اس سے جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہم ما لم تغش الکبائر۔ آقا نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، یہ اس کے درمیان کے جتنے دن ہیں، یہ ان تمام کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو چھوٹے گناہ ہیں، جب تک کہ تم بڑے گناہ سے بچتے رہو۔ تو اب یہ بڑے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے تو حدیث میں کہیں 7 آیات 7 ہے، کہیں 6 ہے، کہیں 5 ہے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، تم 5 ہلاک کرنے والے، تم 7 جو ہے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں نبی نے گنایا الاشراک باللہ وقتل النفس والسحت واکل مال الیتیم واکل مال الربا وتولی یوم الزحف وغیرہ۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، کسی جان کا ناحق قتل کرنا ہے، اور جادو ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، ریاض کھانا ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ظاہری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جو ظاہری ہیں۔ گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر کوئی وعید ہو، یا کوئی جو ہے دنیا میں سزا ہو، کوئی حد ہو، یا آخرت میں کوئی سزا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر لعنت فرمائی۔ بڑی تفصیل بیان کروں گا دھیرے دھیرے۔ اب یہ سب ہے گناہ کبیرہ۔ مجھے شروعات کرنی ہے ظاہری گناہ سے نہیں، باطنی گناہ سے۔ کس سے؟ ظاہری گناہ جیسے بھائی کسی گناہ قتل کر دیا، یہ سب دکھنے میں آیا، چوری کی، یہ سب ظاہری گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے کبائر گناہ ہے۔ اور باطنی گناہ
کہ جس پر آخرت میں وعید ہے وہ ہے سب سے زیادہ 3 جڑیں ہیں تمام گناہوں. پہلی جڑ ہے تکبر، دوسری جڑ ہے حسد، اور تیسری جڑ ہے حرص اور لالچ. یہ 3 جڑیں ہیں تمام گناہوں کی، اور یہی جو ہے سب سے پہلے شیطان نے اس کا ارتکاب کیا. تکبر بھی اس نے کیا، حسد بھی کیا. حسد ایسا گناہ ہے جو کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے. حسد تھا اسے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ حسد ہوا کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. کسی کو بھی کسی سے حسد ہوتا ہے تو سمجھیے کہ ساتھ میں تکبر ہے. مجھے یہ ہو، ارے اس کو بلا لیا تقریر کے لیے، میں آؤں نا، اس کا مطلب میں بڑا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ شیطان نے کہا ارے الذی ھذا کرمت علی، یہ 6 کروڑ سال کی عبادت میری، اور یہ آدم تو کر کے آئے ہوئے ہیں. کرمت علی، اے اللہ تو نے جو ہے اس پر مجھے بزرگی دے دی، مجھے جو ہے بڑائی، آدم کو بڑائی دے دی، وہ بھی مجھ پر. تو اس نے انا خیر منہ سمجھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں بڑا ہوں. اب یہ تکبر ہوا تو تکبر کی وجہ سے حسد ہوا. تکبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ حسد ہوا. یہ حسد ہوتا بھی اسی لیے ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ لائق نہیں ہے، میں لائق ہے. وہ نہیں ہے، اس کو کیوں ترجیح دی؟ ایک وجہ اس کی ترجیح بھی ہے. میں نے ریاض الصالحین میں ان بچوں کو، شاید 1-2 بچے ہوں گے اس میں، وہ حدیث ابھی پرسوں پڑھائی تھی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیاری بات کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی اليسر والعسر والمنشاۃ والمکرہ وعلی اسرۃ علینا. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور آپ کا ہر کہا مانیں گے. کس پوزیشن میں؟ پھر یسر والعسر، جب آسانی ہوں گی تب بھی بات مانیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، اور جب سختی ہوگی تب بھی. والمنشۃ والمکرہ، جب خوشی کا عالم ہوگا تب بھی، اور جب جو ہے ٹینشن ہوگا تب بھی. وعلی اسرۃ علینا، اور یا رسول اللہ ہم رات میں آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے جب ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے گی تو بھی ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کا حکم مانیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو آپ نے کیوں بنا دیا، اس کو آپ نے کیوں بنایا. اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں ایک لشکر تیار کیا جسے تبوک بھیجنا تھا. اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی ہیں. اس پورے لشکر کا امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بنایا، نہ جو ہے خالد بن ولید کو بنایا. اس پورے لشکر کا امیر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کے نوجوان حضرت اسامہ بن زید کو بنایا. یہ ترجیح دی نا، کیا دی؟ دوسروں پر حضور نے ترجیح دی. اسامہ بن زید کو بنایا. بعد میں کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوا یہ کیسے ایسا ہوا. وہ لشکر ٹھہر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. ابھی لشکر وہیں قریب میں ٹھہرا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ بن زید کو بنایا، اب آپ بھی یہاں رک گئے ہیں اور حضرت عمر بھی رک جائیں گے، تو پھر آپ کسی اور کو. فرمایا جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہے ابوبکر میں طاقت نہیں ہے کہ اسے اس درجے سے ہٹا. یہ میں بچوں کی وجہ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایک گاؤں کے چند بچے اگر ایک ہی گاؤں میں ہوں اور کسی کی صدارت میں جلسہ ہوا، بولے اس کو کیوں صدر بنایا؟ میں تو اس سے جو ہے جماعت میں آگے تھا، میرے نمبر تو آگے تھے، میں تو پہلے نمبر آتا تھا. تو علی اسرۃ علینا، یہ جو چیزیں ہیں جس سے حسد جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے، اگر ترجیح دیتی، اگر یہ ہوا. اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہمارا علاج فرمایا. ایک حدیث سناؤں گا پھر انشاءاللہ آئیں گا. فرمایا دب الیکم
دوا قبل، فرمایا تم میں بھی اگلوں کی بیماری آ گئی. وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہی حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر. حضور نے فرمایا وہ اگلوں کی بیماری جو اگلی امتوں میں تھی وہ تم میں آ گئی. وہ کون سی ہے؟ فرمایا حسد اور بغض، دشمنی. اور یہ بیماری یہ موننے والی ہے. پھر نبی نے فرمایا لا حالقۃ الشعر، یہ بالوں کو موننے والی نہیں ہے، حالقۃ الدین، یہ دین کو موننے والی ہے. کس کو موننے والی ہے؟ دین کو موننے والی ہے یہ بیماری. پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا انبئكم بشیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام. حسد اور تکبر کیا توڑ جو بتایا ہے وہ دیکھیں. نبی نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو جائے، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والا نہ ہو جائے. اور فرمایا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو. یہ تکبر کا بھی توڑ ہے، یہ حسد کا بھی توڑ ہے. یہ آپس میں سلام یہ محبت کی نشانی ہے. جب کسی سے حسد ہو تو دھیرے دھیرے بغض پیدا ہو تو سلام بھی بند ہو. یہ چیزیں حسد کہ بھئی یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں. ایک بات اور بتا دوں آج کے اس دور میں کہ کسی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس گاڑی ہے یا اس کے پاس عہدہ ہے یا اس کے پاس اور کچھ ہے، جو بھی وہ مجھے ملے کہ نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس نہ رہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا حسد یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. مگر غیر مسلموں کے ساتھ کہ جس کے عہدے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، لوگ تکلیف میں ہوں، اور پھر اس کے لیے ایسی تمنا کرنا کہ یہ عہدہ اس کے پاس سے نہ رہے، تو یہ ثواب بھی ہے. توجہ ہے، یہ ثواب بھی ہے. اسی طرح کسی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، وہ میرے پاس آ جائے، وہ کیا آ جائے؟ میرے پاس آ جائے، تو یہ بھی جو ہے حسد ہے اور یہ بھی مسلمان کے ساتھ حرام ہے. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا راستہ بتایا. فرمایا اگر دل میں حسد ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس ہے، تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تیرے حسد کرنے کی وجہ سے یا تیرے جو ہے ترکیبیں کرنے کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے وہ چیز اس سے ہٹ جائے گی، تو نہیں ہو سکتا. بلکہ یہاں بہت پیاری بات یاد آئی. امام غزالی فرماتے ہیں حسد کرنے اور جلن کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کو پتھر مارے اور وہ اسے نہ لگے اور پلٹ کر کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، پھر یہ غصے میں آئے اور پھر دوسرا پتھر مارے، یہ بھی اسے نہ لگے اور پھر آ کر کے دوسری آنکھ کو پھوڑ دے، پھر یہ غصے میں آئے اور تیسرا پتھر مارے، وہ بھی اسے نہ لگے اور پھر واپس آ کر کے اس کا سر توڑ دے. وہاں دیکھنے والے خود جو ہے مذاق بنائے اور ہنسے. اسی طریقے سے حسد کرنے والے کا مذاق شیطان بناتا ہے کہ وہ جس کے تعلق سے ترکیبیں بناتا ہے کہ اس کو یہ نقصان ہو جائے، اس کو یہ نقصان ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ نقصان ہوتا نہیں ہے، حسد کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک درباری جو ہے وہ جب بھی دربار شروع ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کرتا تھا، اے لوگوں نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اسے برائی کا بدلہ نہ دو، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. اب بادشاہ روزانہ جو ہے اس سے یہ نصیحت کرواتا اور دھیرے دھیرے بادشاہ نے اس کو اپنا خاص بنا لیا. اب اس کو جب خاص بنایا تو ایک درباری کے دل میں حسد ہوا، اس کو خاص بنایا. اب یہ بادشاہ کی نظر میں گر جائے وہ مجھے کچھ کرنا ہے. ایک دن بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ جسے اپنا سمجھتے ہیں
آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا ہے. کیا کہا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے. بولے یہ کیسے؟ بولے اگر آپ کو جو ہے یقین نہ آئے تو کل اسے اپنے پاس بلانا تو دیکھنا کہ وہ جو ہے اپنے ناک کے پاس اپنا ہاتھ رکھے گا یا کوئی چیز رکھے گا. اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ آپ سے آپ کے تعلق سے اس طریقے کا خیال رکھتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کل دیکھتے ہیں. اب دوسرے دن دربار کا وقت آیا تو اس آدمی نے، اس حسد کرنے والے نے اس درباری کو اپنے گھر بلایا. وہ کچے لہسن والا خود جو ہے سالن کھلایا جس سے بدبو آئے. اب جیسے ہی دربار شروع ہوا یہ آدمی کھڑا ہوا، اے لوگوں نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، جو برائی کرتا ہے اس کو برائی کا بدلہ نہ دو، اس کے لیے برائی کافی ہے. تو فوراً بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا. اور چونکہ اس نے کچا لہسن نے سب کھایا تھا تو بیچارہ یوں کر کے قریب گیا کہ اپنے منہ کی بدبو بادشاہ کو نہ آئے. بادشاہ کو یقین ہو گیا. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حسد کے تعلق سے فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ، فرمایا حسد والا بھی مجھ سے نہیں ہے اور چغلی کرنے والا بھی مجھ سے نہیں ہے. تو جہاں حسد آیا وہاں چغلی بھی آئی. تو اس نے چغلی کی تھی، بادشاہ کے کان بھرے. تو بادشاہ نے اسے بلایا، کہا جیسی بات کرنا چاہا تو اس نے ایسی کیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا. بادشاہ نے فوراً ایک خط لکھا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس جاؤ اور خط دے دو. اب اس بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا ہو تب وہ اپنے ہاتھ سے خط لکھتا تھا، اور جب کبھی کوئی سزا دینی ہو یا کوئی معاملہ ہو تو کسی سے کچھ کروا لیتا تھا، مگر انعام کا خط ہمیشہ اپنے ہاتھ سے، وہ دور سے دیکھ رہا تھا. اب دیکھو اس کی شامت، حسد کا بدلہ. جیسے یہ خط لے کر کے گیا تو اس نے یہ سوچا کہ اس خط میں تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جو انعام و اکرام ہی ہوگا. تو اس نے آگے چل کر کے کہا اس سے یہ خط کس کا ہے؟ کہا فلاں گورنر کو دینے کا بولا ہے بادشاہ نے. کہا میرے کو دے دینا، میں جا کے دیا ہوں. کہا ٹھیک ہے تو جا کے دیا، میں دیا ہوں یا تو دیا، جا کے تو دیا. اب جیسے وہ خط لے کے پہنچا تو اس میں تو لکھا یہ تھا کہ یہ آدمی جیسے ہی آئے تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے، اس کی کھال میں بھوسا بھر دیا جائے اور میرے پاس بھیج دیا جائے. اب جیسے ہی لے کر کے پہنچا گورنر نے دیکھا، ٹھیک ہے بھائی اس میں تو لکھا ہے، اب مجھے میرا انعام دو. تو اس میں انعام یہ لکھا ہے کہ آنے والے کو قتل کر دیا جائے اور بھوسا بھر کر کے بھیج دیا جائے. کبھی قتل کرو تو بعد میں تجھے انعام ملے گا نا. تو کہنے لگا نہیں قسم خدا کی یہ میرا خط نہیں ہے، آپ بادشاہ سے جا کر کے پوچھ لو. بادشاہ نے دوسرے کو دیا تھا، میں آ گیا. بولے ہم جب بادشاہ حکم کرتے تو گورنروں کی مجال نہیں ہے کہ پوچھنے کے لیے یا اگر مگر کرے. بادشاہ کے کسی بھی حکم میں اگر مگر نہیں ہوتا، لہذا فوراً اسے قتل کیا. اب دوسرے دن دربار لگا تو یہ پھر کھڑا ہوا. جیسے ہی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ اس کی برائی کافی ہے. تو بادشاہ نے اسے بلایا. بولے وہ خط کا کیا ہوا؟ بولے خط تو وہ جو فلاں آدمی تھا وہ لے گیا اور اس نے جا کر کے دے دیا وہ گواہ. تو اس نے کہا میں جاتا ہوں تو میں نے اسے دے دیا. تو وہ آدمی تو تیرے بارے میں یہ کہتا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ سلامت کبھی میں نے ایسا سوچا تک نہیں ہے، میں نے کہا بھی نہیں ہے. بولے پھر تو نے اس طریقے سے کیوں ہاتھ رکھا تھا؟ کہا اس نے مجھے رسم کو کھلایا تھا تو میں نے سوچا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ تک نہ پہنچ جائے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بچایا تھا. بادشاہ نے کہا وہ اپنے انجام تک پہنچا ہے. اب تو روزانہ یہ اعلان کر کہ نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی، اس کے ساتھ نیکی کرو، مگر برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرو. اس کے ہلاک ہونے کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے. اس کے ہلاک ہونے کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے. وہ برا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تسلیاں ہیں. کہنا یہ ہے کہ حسد، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے تو اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ڈبل دے، اللہ اسے ڈبل دے، یا اللہ اس کے پاس یہ ہے اسے ڈبل اور عطا فرما. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہاری خود کی زبان کی دعا تو قابل قبول نہیں، مگر جب تم اس کے لیے دعا کرو گے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا
جو تمہارے لیے بھی دعا کرے گا اذا دعا الغائب لغائب فقال له ملک ولک مثل ذلك. حدیث پاک میں ہے جب بندہ کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے عطا فرما تو ایک فرشتہ اللہ مقرر فرماتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی وہی دعا قبول فرما جو یہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور جو ہے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.